پریشانی نہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بہترین تجارت ہے، سب سے زیادہ نفع دینے والی، اور دھندے میں آدمی کیسا رہتا بولے چوکنا رہتا کیسا رہتا۔ ابھی ہمارے بھائی ماشاء اللہ چوکنا رہنے کا کیا مطلب؟ جب تک درمیانی بات کرنے والا یہاں آ کے نہ بیٹھے، جب تک انہیں کرسی چھوڑنا نہیں دھندا ہے نا بھائی، اپنا گلہ چھوڑتا کیا جب تک گھر کا آدمی دلیلے کیا کرنا پڑے گا کیا وہ اب اپنا ہوٹل چل رہا، اپنی دکان چل رہی، اپنا شو روم چل رہا اور گلے پہ اپن بیٹھے، تو گھر کا آدمی جب تک آئے گلہ چھوڑتا کیا تو بات لگی دھندے کی کیا گلہ پورا گاؤں ہو یا گلہ چھوڑ کے گئے صحیح نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ گاڑیوں پہ لوگ دھندا لگا کے کھڑے رہتے ہیں، 10 عورتیں گھر میں وہ مال بھی کھولتے رہتا نا، پیسے بھی گنتا رہتا، سب کے ہاتھوں کی نگاہ بھی اس کی رکھی انہیں ادھر مال غائب نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے اگر اس کو تجارت سے تشبیہ دی ہے نا تو تاجر جیسا بن کے چلنا پڑے گا اس کا، نہیں تو کہاں لاس کھائیں پر پتہ نہیں چلے۔ جماعت کو طے کر دیا ہم نے، ہاں بھائی آپ متکلم رہیں گے، آپ فلاں ڈھماکہ ہماکہ سب طے ہوگا، اچھا جاؤ بھائی جماعت روانہ ہو، سب روانہ ہو۔ بزنس کیسے کرتا ہے؟ ہاں بھائی ذرا متکلم صاحب کھڑے ہو جانا، بھائی ریڈر صاحب کھڑے ہو جاؤ، بھائی آپ ٹھیک ہے آپ لوگ جانے والے صاحب ذرا کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو۔ 2 جماعت بنائے، کہا بھائی امیر صاحب دوسری جماعت والے کھڑے ہو جائیں، متکلم یہ وغیرہ وغیرہ سب ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے اتنے میں کام ہو کیا ہے ٹھیک ہے، روانہ ہو جاؤ تو سب روانہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے پلٹ کے بھی دیکھا نا ہو جانے والوں کو تو اس کو پلٹ کے بھی دیکھنا نہیں دینا، نہیں تو دھندے کا نقصان کیا۔ جنہیں پلٹ کے دیکھا نا جانے والوں کو سمجھ جانا کہ شیطان نے تشکیل کر دی، وہ پلٹ کے ان کو دیکھے گا لیکن جائے گا کہیں اور، او بھائی صاحب ادھر متوجہ ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا کہیں۔ بزنس آدمی چوکنا ہو گیا، اور بزنس میں سب سے بہترین تجارت اللہ نے فرمائی، بہترین کا مطلب یہ سب سے بڑا نفع پہنچانے والی تجارت، جو وہ تجارت جہاں جا کر کے اگر یہ ٹائم پاس کر رہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ تجارت جہاں جا کے کر رہا نا وہ جگہ سب سے بیکار جگہ ہے اللہ کے نزدیک، ہے نا حدیث۔ مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں اور بازار ناپسندیدہ جگہ، وہ تجارت جو ناپسند جگہ جا کر کرنے کی رہتی اس میں اتنا چوکنا رہتا، اور وہ تجارت جو پسندیدہ جگہ آ کے کرنے کی رہتی اس میں کتنا چوکنا رہنا ساری سمجھ میں۔ اللہ کہنے سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی چند باتیں میرے ذہن میں آ گئی۔ بزنس کے طریقے پہ ہوگا تو نفع ہوگا، بزنس کے طریقے سے ہٹ گیا تو نقصان ہوگا۔ ایسی دعوت کی محنت صحیح رخ پر ہوگی، صحیح ترتیب سے ہوگی، فکر مند ہو کر ہوگی، اور ہر لائن سے سنتوں کو سامنے رکھ کر تو نفع ہوگا۔ یاد رکھنا 2 چیزیں اہم ہیں دعوت کے کام میں، ہمیں 2 چیزیں مضبوط کرنی ہے اپنی، ایک تو اللہ سے اپنا تعلق، یقین کے اعتبار سے اللہ سے اپنا تعلق، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام۔ یہ 2 چیزیں جمع ہو جائے ہمارے اندر بس اللہ کی قسم پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ ہاں صرف 2 چیزیں جمع ہو جائیں، اور صرف اتنی سی 2 چیزوں کو جمع کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور سارا سب کچھ جھونکنے تیار ہے۔ بعض لوگوں کا اللہ نے ایسا ذکر بنا، پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور سب کچھ جھونکنے تیار ہے، وہی کیفیت ہماری بن جائے، وہی کیفیت ہم سب کی بن جائے۔ ہاں تو پہلے درجے کی چیز ہے دل کا یقین صحیح کرنا تاکہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو جائے۔ دیکھو پوری دنیا میں اللہ سے تعلق توڑنے کی وجہ سے ذلیل ہیں، اسی ادب میں بقول مولانا یوسف تھا، بقول مولانا یونس تھا پونا، مولانا یونس صاحب پونا والے فرمایا کرتے تھے ہمارا تعلق اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وائر کا ٹکڑا زمین میں ڈال دو، الیکٹرک کا وائر کا ٹکڑا زمین میں ڈال دو، بچے بھی کھیلیں گے اس سے، اور صحابہ کی مثال اللہ سے تعلق میں ایسی ہے جیسے وہ وائر کا ٹکڑا پاور سے جوڑ دو، بڑے بڑے پہلوان کی ہمت نے بات لگائے اس کو کیا
اگر کوئی وائر کا ٹکڑا پاور سے جڑا ہو ہاتھ لگا لو کیا بھائی؟ اچھے سے اچھا پہلوان، بہترین کسرت کرنے والا، اور تمہاری کمر کی سائز کے اس کے ٹولے ہوں، کیا بھائی؟ تمہاری اتنی کمر ہے نا، اس کے ہاتھ اتنے موٹے موٹے، ایسا آدمی میرے بھائی ہاتھ لگا کے سیدھا اوپر جاتے. میرے محترم دوستوں کو صحابہ کا تعلق اللہ سے ایسا تھا، بڑے بڑے بادشاہ کا تعلق کی بات. دیکھو یاد رکھنا، جب اللہ سے تعلق، اس کو دنیائی اعتبار سے سمجھو، کسی سپر پاور سے تعلق، دنیائی اعتبار سے کسی پاور والے سے تعلق ہے اپنا، تو آدمی کیسا چلتا ہے؟ بڑے بڑے کو گنتا نہیں، کیونکہ سپر پاور سے تعلق ہے، چیف منسٹر سے تعلق ہے، منسٹر سے تعلق ہے، پھر کمشنر اے سی پی ڈی سی پی کو گنتا نہیں ہے، چل ہوئے گا اپنے نام. تو تم معلوم ہے اپنا کس سے تعلق ہے، کس کے گھر کھانا جانا ہے، کس کا ہاتھ ہے اپنے پیچھے. سپر پاور سب سے بڑا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. اب صحابہ نے اللہ سے تعلق جوڑا تو بڑے بڑے بادشاہ دھرا نہیں. ایک صحابی ایک بادشاہ کے محل میں ہو گئے، اور کیسے داخل ہوئے؟ قالین کاٹتے ہوئے. باطل ہمیشہ دو چیزوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لالچ اور ایک خوف. انہوں سارا متا جتنی اس کے پاس خزانے کے روپ میں تھی وہ سب اس نے محل میں سجا دی. اسے پتا چل گیا مسلمان آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے، تو لالچ دینے کے لیے کہ بھائی لالچ کھا کر، مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، سونا چاندی دیکھ کر ہم سے سیٹل کر لیں، لڑے نہیں، جنگ نہ ہو. دبدبا قائم ہو چکا ہے مسلمانوں. اب وہ دیکھا کہ اس سے تو متاثر ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فوجیوں کو کھڑا کر رکھا ہے. 80,000 سپاہی ننگی تلوار لے کے کھڑے. کتنے؟ 80,000. اور قالین قیمتی بچھائی ہے، اور قالین کے ارد گرد ایسے تلواریں لے کے کھڑے، گویا تلواروں کا سایہ ہوا ہے قالین پر. 80,000، 40,000 ادھر، 40,000 ایسے کھڑے، اور اندر داخل ہو رہے. ایک عمل کیا، دونوں کو رد کر دیا، خوف کو بھی اور لالچ کو بھی. نہ تیری اس متا سے ہم متاثر ہیں، نہ تیری اس فوج سے متاثر ہیں. قالین ہی کاٹتے جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیر میں چپل ڈھکا ہے نہیں، ہتھیار بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور دھار لگائی اس پر، قالین پر کاٹتے ہوئے چلے گئے. اور اس کا تخت جو تھا اس پر کاتا جو تھا، کاتا سونے کا تھا. جیسے گدی ہوتی نا، آج کل دیکھو وہ نائلون کا کاتا نکلا ہے گدی بنانے کے لیے، نائلون کا کاتا ہوتا ہے، اس کی گدی بنا کے گدے بنتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ سونے کا کاتا تھا، اس کا سونے کے کاتے سے اس نے گدی بنا رکھی. تو انہوں نے اپنا خنجر نکالا اور ایسے گدی میں ایسے ڈالا اور یوں کر کے ایسے تھوڑا سا ہلایا تو ہول ہو گیا. اس میں رسی ڈال کر اور تخت پر ایسے باندھ دی خنجر کی. اب بادشاہ سب دیکھ رہا کہ یہ کیا چاہتا ہے. 80,000 تلواروں کے سائے میں ایسی جو بادشاہ کی ہوا کر. بادشاہ نے کیا کہا؟ کیا چاہتے ہو؟ ہڑبڑاہٹ، ہکلائی جملوں سے، گھبراہٹ اندر، اور وہ اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ اور کوئی خوف ان سے نہیں ہے، مگر زبان لڑکھڑا رہی. تو کیا چاہتے ہو؟ تو وہ سپاہی کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں. چاہتے مطلب کیا لینے آئے ہو؟ لینے نہیں دینے آئے. اب سب ایسے دیکھ رہے ہیں پھٹیال، کہنے پھٹیال یہ کیا دینے آیا بادشاہ کو؟ کیا دینے آئے ہو؟ کہ یہ مخلوق کی غلامی سے آزادی دلانے آئے. مخلوق کی غلامی سے آزادی دلانے ایک اللہ کی غلامی ہے. وہ ایک اللہ تجھے مخلوق کی غلامی سے آزاد کرتے. بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت سمجھائی کہ آ جاؤ اس کی شکل شاید. مان لے ایک اللہ کو، وہ ایک اللہ ساری مخلوق سے تجھے آزاد کرے گا، سارے ٹینشن تیرے ختم کرے گا. تو کہ اگر میں نہیں مانوں تمہاری بات کو کیا کرو گے؟ پھر تجھ سے ٹیکس وصول کریں گے. اور سن لے، ٹیکس وصول کریں گے تو تیری حفاظت بھی کریں گے اس کے بدلے. 80,000 تلوار کے ظاہر میں خود کر، اور حفاظت کی بات اس کی بات. کیا تھا یہ؟ اللہ سے تعلق کہ سپر پاور اپنے فیور میں ہے، سپر پاور اپنے ساتھ ہے، ہلاکت کے نقشے میں وہ ہے، اگرچہ ظاہر میں ہلاکت کا نقشہ میرے لیے بنا،
مگر حقیقت میں ہلاکت کے نقشے کون ہے؟ کہ وہ ہے جو اللہ کا انکار کر رہا، اللہ کی طاقت کا انکار کر رہا، وہ ہے اصل ہلاکت کے نقشے میں۔ اور جو سپر پاور ہے وہ اپنے ساتھ ہے، تو حقیقی اعتبار سے تو حفاظت کے نقشے میں اپن ہے، تو جو حفاظت کے نقشے میں ہوگا وہی تو ہلاکت کے نقشوں سے نکالے گا لوگوں، سمجھ لو۔ ٹیکس وصول کریں گے اور بدلے میں کیا کریں گے؟ تیری حفاظت کریں گے۔ اگر اس جملے کا مفہوم بنانا چاہے تو کیا بنے گا معلوم ہے؟ دیکھ، اپنا تو اللہ سے تعلق جڑا، تیری ہو گئی اکٹھی، سمجھا نا؟ تو اپنا وہ اللہ دوست ہے، اگر تو ہم کو ٹیکس دے گا تو ہم بول دیں گے اللہ چھوڑ دو اس کو بھی، جانے دو، دیکھیں گے بعد میں کبھی نہ کبھی تو ایمان لائے گا، چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا تم کو۔ حفاظت کا مطلب یہ۔ اس نے کہا اگر ٹیکس بھی نہیں دے تو کیا کرو گے؟ تو کبھی میدان میں یہ تلوار فیصلہ کرے گی، ادھر ہو رہا ہے اس کے محل میں گھس گئے۔ آج اپنے ممبر پہ بیٹھ کر مودی کے خلاف بولنے بولو تو ہوا خراب ہو جائے گی، منہ سے جملہ بھی منہ سے نکل گیا نا نام، تو دوسرے پکڑ لیں بھائی نام مت لے بھیا۔ کہاں بیٹھ کے؟ اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر اتنی ہوا خراب، ایمان کا درجہ کہاں پہنچا دیکھو۔ اور ادھر اس کے محل میں گھس کر بول رہے میدان میں یہ تلوار فیصلہ کرے گی، آجا۔ وہ بادشاہ کہنے لگے ٹوٹی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے، کیا کہہ رہا؟ یہ ٹوٹی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے ہو۔ یہ بنیادی جو یقین تھا نا، یہاں سن لو جملوں میں، کام اس پر بھروسہ کر کر نہیں آئے، تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں آئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ہم غلام ہیں اور اس کا غیبی نظام ہمارے سے، یہ تھا بھروسہ، اس پر بھروسہ کر کے ہم چیزوں شکلوں پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو تعلق والے ہوتے ہیں وہ تعلق کے بھروسے پہ آگے بڑھتے ہیں، بس سپر پاور ہے، اس کا ایک غیبی نظام ہے اور وہ اپنے فیور میں ہے، اس سے اپنا تعلق ہے تو فیور میں ہے نا۔ ارے اس نے بول کے رکھا میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ کہہ رہا تم میرے دین کی محنت کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اس لحاظ سے اس کی مدد کے سارے نظام ہمارے ساتھ ہیں، پھر کس سے کیا ڈرنا ہے؟ تو محل میں گھس کے 80,000 تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر اس کو دھمکی دے رہے کہ میدان میں یہ تلوار فیصلہ کرے۔ وہ کیا ٹوٹی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے؟ کہ اس پہ بھروسہ کر کے نہیں آئے، اللہ کے غیبی نظام پر بھروسہ کر کر آئے۔ اور اس کی کارڈ دیکھنا ہے تجھے تو میدان میں تجھے اس کی کارڈ بتا، اوپن چیلنج، میدان میں تجھے اس کی کارڈ بتا۔ تو کہنے لگا یہی بتلا دو اس کا کچھ سیمپل، کلا تیری اسپیشل ڈھالے۔ وہ ایسی ڈھالے لائی گئی جن کی شہرت یہ تھی کہ 15 تلوار باز ماہرین ان ڈھالوں پہ تلوار چلا چلا کر تھک جاتے تھے، تلواروں کی دھار کند ہو جاتی تھی۔ ایسی اسپیشل ڈھالے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی ڈھالے لائی گئی۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایک پھٹکا مارے دو، دوسری ڈھال، تیسری ڈھال، چوتھی ڈھال، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 12 ڈھالے کاٹ دی وہ ٹوٹی تلوار۔ یہ ہے کاٹ دی۔ میرے محترم دوستوں، تعلق کی بنیاد مضبوط ہے تو پوری کائنات کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پوری دنیا کا بادشاہ آیا مقابلے میں، تعلق اللہ سے۔ آگ میں ڈال رہے مہینوں آگ جلائی، مہینوں اور میلوں آگ پھیلاتی، ایک آدمی کو جلانے۔ اب ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ لگنا پڑے؟ ایک آدمی کو جلانے کتنی آگ چاہیے؟ ابھی ہمارے برادران وطن ہے، انتقال ہو جاتا ہے ان کا تو ان کو آگ میں جلاتے ہیں، کتنی آگ لگاتے ہیں بتاؤ؟ 6x2 کے ٹکڑے میں لکڑیوں کا ڈھانچہ بناتے ہیں، ایک لیول کرتے ہیں، اس کو گھی ڈال کے یا چاکلیٹ ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں، میلوں آگ جلا رہے اور میلوں آگ پھیلا رہے۔ کیا ہے بھائی ایک آدمی کو جلانے کی؟ اس کے سمجھ میں آ گیا معمولی آدمی نہیں ہے، اس کا کسی بڑے سے تعلق ہے، یہ چھوٹی موٹی آنکھ سے جلنے والا نہیں۔ ہاں اگر اس کی اتنے سمجھ میں آ جاتا نا کسی آنکھ سے جلنے والا نہیں تو ایمان لے آتا، ایمان لے آتا۔ مگر اس کے کیا پلے پڑا؟ چھوٹی آنکھ سے نہیں جلے گا، بڑی آنکھ جلاؤ اس کو، لیکن جلانا ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ مقابلے میں اور پوری دنیا کی قوت لے کر کے ایک آدمی کو جلا کر مارنا چاہتا ہے، اور کیا کیا؟ ایک بال نہیں جلا پائے، ایک بال نہیں جلا پائے۔ کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں، ہوگا پھر دنیا کا بادشاہ۔
مگر اللہ کے سامنے اس کی حیثیت آپ خوش نہیں کہ ایک بال نہیں جلا سکتا. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ لے لیا نہیں جلنے دے. آج آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ تو کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں. جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا تعلق اللہ سے، آج ہمیں نا پوری دنیا کا بادشاہ کے مقابلے کیا فرق پڑے گا؟ تو کچھ نہیں فرق پڑے گا. میرے دوستوں بزرگوں، پہلی بنیادی چیز ہے اس محنت کے ذریعے سے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا. کیا کچھ نہیں ہوگا کسی سے، ایک اللہ سے سب کچھ ہوگا. وہ ایک اللہ ایک فیصلہ لے گا، پوری دنیا مل کر اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی. ذرہ برابر سیکنڈ ب سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. 9:09 پر ایک فیصلہ لے لیا اللہ نے، اس کو 10ویں سیکنڈ پر کوئی نہیں لا سکتا، 8ویں سیکنڈ پر کوئی نہیں لا سکتا. 9:09 پر وہ کام ہو کر ہے جس کا فیصلہ اللہ نقش موت کے ہوں گے اور اللہ حفاظت کر کے دکھلائیں گے، زندگی نکال کے دکھلائیں گے اور زندگی کے نقشوں میں ہلاک کر کے دکھلائیں گے. پوری دنیا میں پانی بھر دیا اللہ نے. کیا تھا؟ تعلق تھا. پوری دنیا میں پانی ہے اور ایک بوڑھی عورت میں نظام سمیج محفوظ ہے. چولہا جلا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، برتن دھل رہی ہے، کپڑے دھل رہی ہے، اس کی بکریاں باہر چر کر آ رہی ہے. سارا نظام چل رہا ہے اور پوری دنیا پانی سے بھری ہوئی ہے. پوری دنیا، پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے. دوستوں بزرگوں، تعلق اگر کسی سے بنانا ہے تو وہ ایک ہی ساتھ اللہ. میں سب سے تعلق بنانے کے چکر میں پڑے جن کے کوئی پاور نہیں، کوئی نیتا کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی پولیس کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی مال والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی عہدوں والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حالانکہ ان کا اپنا خود کا کوئی پاور نہیں. یہ سب محتاج ہے. پوری زندگی لگا دی کسی آدمی نے ایک نیتا کو اپنے فیور میں لینے کے لیے. اب اس کی چاپلوسی کر 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 زندگی کھپا دی. کیوں؟ ارے بھائی آڑے وقت میں کام آئے گا. اس کا وقت آڑا آیا، وہ آڑا ہو گیا. کیا بھائی؟ وہی آڑا ہو گیا. اب بولے کیا کرتا؟ اللہ نے اسی کو اٹھا لیا. اس کا آڑا وقت آ گیا، انہیں بےچارا وہی آڑا ہو گیا. اب کیا کرتا وہ؟ اب کون تیرے آڑے وقت میں کام آئے؟ اور جو آڑا نہیں ہونے والا اس سے تعلق بنا. اس کو اللہ ایک سیکنڈ میں آڑا کر دیں گے. یہ کھڑا کھڑا ابھی آڑا ہو جائے گا. ادھر کوئی بولے گا، دوسرا جملہ نہیں بول پائے گا. اللہ روح نکالیں گے، کس کا ختم ہو جائے گا. کس سے بنایا تو نے تعلق؟ یہ آئے گا تیرے آڑے وقت میں کام. ایک اللہ ہے جو ہر وقت میں کام اور ہر وقت موجود رہے گا اور ہر جگہ موجود ہے. اس کو بلانے کے لیے بلانا نہیں پڑے گا. اس سے کام کروانے کے لیے اس کو کام کروانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی وہ کام کرے گا تو کام ہوگا. تو خالی اشارہ کرے گا، اشارے کی بھی ضرورت نہیں. حکم کرے گا، کہنا حکم کی بھی ضرورت نہیں. ارادہ کر لے گا، کام ہو گیا. ایسا سپر پاور اگر اس کا میرے سے تعلق بنا ہے تو کام ختم. اب سارے مسئلے ختم. اب خالی اشارے چلیں گے اور کام بنے گے. ادھر سے اشارہ کر دیا، ادھر زمین کا زلزلہ روک گیا. اشارے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں ولیوں کے. یہ کیا ہے کہ زمین ہلی تو حضرت عمر نے زور سے زمین پہ پیر مارا اور کہا ابھی تجھ پہ عمر زندہ ہے. کیا تھا یہ؟ اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تیرا بندہ زمین پہ زندہ ہو اور یہ زمین ہلے. تو اللہ کہیں گے اچھا کیسے ہلے گی، رکو ابھی دیکھتا ہوں. نہیں بند. جنگلی جانور گئے، جنگل خالی کرو، جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں، اشارہ کر دیا. ایک صحابی قید خانے میں غسل کی حاجت ہو گئی. وہ لگا ہوا تھا جو واچمین بولتے، کیا بولتے ہیں گیٹ پہ رہتا ہے وہ، جیلر نہیں کہتا، وہ تو جیلر تو بڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ ریکھ کرنے والا، چوکیداری سمجھو. اور اسے کہا بھائی یار ذرا پانی دے دے، نہانا ہے. انہیں لا کے پینے کا پانی دے دیا. مطلب پینے کے لیے نہانے کے لیے چاہیے، غسل کرنا ہے تو غسل کے لیے نہیں ملے گا، پینے کا ملے گا بس. تو کہا اچھا ایک کام کر، 6-7 دن کا پانی ایک ساتھ دے دے بھائی پینے کا، میں غسل کر لوں گا، میں ناپاک نہیں رہ سکتا، 6-7 دن پیاسا رہ لوں گا. تو اس بدبخت نے کیا کیا، جو پانی دیا تھا نا وہ بھی ڈنڈا مار کے گرا. وہ پانی ایسے گرا، انہوں نے نگاہ اٹھا کے ایسے گرا بس. اب اندر اندر کیا سیٹنگ ہوئی وہ اللہ کو معلوم. اللہ نے بادل کا ٹکڑا پھینکا، وہ قید خانے میں داخل ہو کر برسنے لگا. اس برستے پانی میں غسل، اشارے کریں گے کام بنے. تعلق بنا ہوا ہے نا، تعلق بنا ہوا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، جب تعلق بنا ہوگا تو قید خانوں میں بادل آ کے برسیں گے اشاروں پر. اور جب تعلق ٹوٹ جائے گا نا، یہ نماز میں ہوگا مگر کیا ہوگا، یہ کہے گا بارش برسا، وہ دھوپ تیز کر دے گا.
اپنے سامنے ہوا کچھ زمانے پہلے، ممرقین دارل فلاح، اس کے بازو میں مسجد، وہ 26 جولائی کا میٹر تھا، اس کے پہلے بارش نہیں برسی، جو 26 جولائی کا میٹر ہے اس کے ایک سال پہلے بارش نہیں ہو رہی تو پریشان، تو سارے لوگوں کو جمع کیے، بھائی نماز پڑھیں گے بارش کو برسانے کی، اللہ سے دعا کریں گے، سب جمع ہو گئے، سمجھے؟ اور ادھر سے میڈیا والے بھی آ گئے، اپنا وہ لے کے، کیا بولتے ہیں، تیسریاں، وہ سب جمع۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ممبر پہ کھڑا بندہ، اس نے بولنا چاہیے بھائی سب بند کرو، ایک تو ویسے اللہ غصے میں ہے، ہم اس کو راضی کرنے کا نا، تم نے کیمرہ لے کر کے آ گئے، اور ناراض کریں گے کیا؟ لیکن اس بندے نے بول نہیں پایا، وہاں تک اپنے دل کا میسج پہنچ نہیں پایا، وہ بات دل کے دل میں رہ گئی۔ اب امام صاحب نے نیت شروع کی، اور جیسے جیسے نماز آگے بڑھ رہی ہے سورج اور تیز ہو رہا ہے، میرے دل میں کوئی میرا یا اللہ یہ ٹینشن ہو رہا ہے، تو یہ راضی ہونے کی وجہ اور ناراض ہو رہا ہے، سورج اور بڑھ بھائی، تو نماز میں کام نہیں بنا، کیوں؟ تعلق ٹوٹا، تعلق بنے گا تو کام بنے گا۔ یہ یار میرا بہت پرانا دوست ہے، بہت عزیز دوست ہے، بہت جگری دوست ہے، آج کلیجہ کا ٹکڑا، یوں سب بھائی 10 روپے دیتا کیا تیرے کو؟ ابھی میں اتنا نہیں کرتا ہوں، تو کیا کا تعلق ہے؟ کیا بولے آڑے وقت میں 10 روپے کی ضرورت پڑی، 10 روپے نکال کے نہیں دے رہا تھا، کا تعلق ہے کیا بھائی؟ سمجھ رہے میری بات؟ اب پوری دنیا میں بولتے پھر رہے اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، ارے خود ہی اللہ سے کام نہیں بنوا پا رہا، تو کا تعلق ہے؟ میری بات سمجھنا اچھی طرح سے، یہ محنت سے اصل خلاصہ دو ہی چیزیں بنتی ہیں، ایک تو اللہ سے تعلق میرا مضبوط ہو، اشارے کروں میرے کام ہو جائے، اشارہ کروں کام ہو جائے، اشارہ کروں کام ہو جائے۔ تعلق کی علامت ہی یہی ہے کہ دوست کو اشارہ کیا، جان دینے تیار ہو گیا، کہا بھائی یہ ہے تعلق۔ تو ایک تو میرے دوستوں کو یقین ہو، دوسرا سنتوں کا ہے، میری ہر حرکت سنت پر ہونی چاہیے، کچھ بھائی جہاں کمی ہو گئی وہاں توبہ اللہ ہے، استغفار ہے، جہاں پہنچ گئے آگے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنی سنتیں زندہ ہو جائیں شکر ادا کریں گے، جہاں سنت چھوٹ گئی وہاں ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ میرے محترم دوستوں کو دو چیزیں اگر جمع ہو گئی تو وہ حدیث کا جو مفہوم ہے نا، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہم پر پورا ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ۔ کیا مطلب مومن مومن کا آئینہ ہے؟ آئینے کو دیکھ کر آدمی کیا کرتا ہے؟ کہنا اپنے آپ کو درست کرتا ہے، آئینہ جب دکھتا ہے تو اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ تو جب ہم یقینوں کے اعتبار سے اپنے دلوں کے یقینوں کو مضبوط کر کے اپنا اللہ سے تعلق بنا کر لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور اتاریں گے، اور ہم اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ کر دیں گے تو جس کے دل میں ایمان کا نور اترا وہ ہم کو آئینہ بنا لے گا اور سنتیں منتقل ہو جائیں گی، تو اپنی زندگی بھی بنی دوسرے کی بھی بنے گی۔ اور میرے محترم دوستوں کو اگر یقین کی مضبوطی اور یقین کی دعوت مضبوطی سے نہ دی گئی اور اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ نہ کیا گیا تو پھر نہ اپنی زندگی بنے گی نہ اس کی زندگی بنے گی۔ تو حضرت نے فرمایا 3 لائن سے سنتیں زندہ کرنا ہے، ایک تو عادت میں سنت زندہ کرنا ہے، ایک عبادت میں سنت زندہ کرنا ہے، ایک دعوت میں سنت زندہ کرنا ہے، ہر عادت کو سنت پر لانا۔ میرے محترم دوستوں کو اصل بنیادی چیز ہے، اللہ کو محبت ہے اپنے حبیب سے، اور اس کے حبیب کے طریقے میں جو ڈھل جائے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہاں بعض اوقات گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں مگر بندہ لگا ہوا ہے سنتوں کے اہتمام پر، تو اللہ وہ گناہ کو بھی سائڈ میں کر کر گلے پیٹ لگاتے ہیں بندے۔ ہاں ایک اللہ والے آپ لوگ جانتے ہو، کلیان میں رہتے تھے، عبد القادر بھائی، اپنے پرانے ساتھیوں میں سے۔ ایک دن بیان میں کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا سفر پر، ایک نیا نوجوان ساتھی میرے ساتھ میں تھا، ہم چل رہے تھے تو راستے میں ایک جھوپڑ پٹی آئی، اور وہ جھوپڑ پٹی میں ایک کچرے کا ڈھیر، اور اس کچرے کے ڈھیر پر ایک بچہ ننگا پنگا، ناک بہ رہی، گندا سندا، ادھر بھی ٹیسو لگا، ادھر بھی کالے کالے دھبے لگے ہیں، اس کو دیکھ کے ایسا گھین آ رہی ہے، وہ بچہ بیٹھا ہوا کچرے کے ڈھیر پہ۔ تو یہ جو نوجوان ساتھی تھا میرے ساتھ میں وہ ایک دم لگتا اس بچے کی طرف، تو میں ایک دم ریسپیکٹ ہو گیا اس کو، کیا کہاں جا رہا
اس نے اس بچے کو اٹھایا اور جیب سے رومال نکالا, اس کا منہ صاف کیا اور اس کو چوما چاٹی کر کے دور چھوڑ دیا. میرے دماغ میں وہ بات ایسی کھٹکنے لگی, یار یہ اتنا ان اٹریکٹیو بچہ, اتنا گھین آ رہی جس بچے کو, اس کو کیا اتنا اس پہ پیار ہے. تو قادر بھائی بولنے لگے, میں نے اس کو پوچھا بھائی کیا تو نے دیکھا اس میں جو اس کو من کر رہا. بولے قادر بھائی مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ میرے بچے کا, میں میرے بچے سے بہت محبت کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے نا, اس سے میرے کو بہت محبت ہے. یہ کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا بچہ, اس نے ایک حرکت ایسی کی جو میرے بچے سے ملی, تو میرے کو اس پہ پیار. تو وہ عبد القادر بھائی بولنے لگے کہ یہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, دوسرے گندے سندے بچے میں اس کی ایک ادا پایا تو ساری گندگی کو بھلا کر اس کو سینے پیٹ لگا کے چوما چاٹتا ہے. اللہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہم جیسے گناہ گاروں میں کچھ ادا پا لے گا نا, اپنے بھی گناہ ادھر ادھر کر کے ہم کو بھی غلط ہے. اتنی محبت اللہ کو اپنے نبی سے. میں تمہیں بتاؤں, ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں عادت شریفہ یہ تھی, شہری کا وقت ختم ہو جاتا تو اعلان کرتے گھر جاتے, بھائی وقت ختم ہو گیا, بھائی وقت ختم ہو گیا. اس طرح سے مسلمانوں کے گھروں کو چکر لگاتے بولتے تھے وقت ختم ہو گیا, گھڑی گھنٹے کا زمانہ دکھائی. آج کا دن انہوں نے اللہ کے نبی کے گھر میں شروع کیا, اللہ کے حبیب شہری کا وقت ختم ہو گیا اور آگے بڑھ گئے. اب پورا علاقہ گھوم کر سب کو شہری بند کروا کر کے آگے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی شہری کا اتنا وقت گزرا, بلال ٹینشن میں, یا اللہ یہ کیا. بلال اللہ کے حبیب, اللہ کی قسم شہری کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آئے بلال, اللہ نے وقت کی رسی کو تھام دیا. وقت کہاں جا رہا ہے میرا محبوب شہری کا, وقت کو روک نہیں رکھا, رک جا میرا محبوب شہری کا. مگر جو تم نے یہ قسم کھایا نا, اللہ نے وہ رسی چھوڑ دی, میں نے بھی ہاتھ پیچھے لے کے نکلا وقت آگے. سمجھ گئے محبت, اللہ کے محبوب کو اللہ سے کتنی محبت, اور اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت. کہ ادھر وقت کی رسی اللہ نے چھوڑی, محبوب نے ہاتھ اوپر کے نہیں بھائی آپ کو حکم ختم, اب نہیں کھا سکتے, اللہ نے رسی چھوڑ دی. اور وہ اللہ بھی کا رسی پہ رک جا بھائی, تو کیسے آگے بڑھ جائے, اللہ کے کنٹرول میں ہو, وہ کیسے آگے بڑھ جائے. ارے میرا محبوب سیری کر رہا, تو کدھر نکلا, روک. اور محبوب کے محبوب نے قسم کھا لی خدا کی, تو چھوڑ دی. معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے لیے وقت کی رسی روک کے رکھی ہو, اور محبوب کے عزیز نے قسم کھا لی خدا کی تو رسی چھوڑ دی, اس کی قسم کی لاش. تو سنتوں کا اہتمام اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بڑا اور واحد سبب ہے. جتنا آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک ایک چیز میں سنت, بھائی میرا سونا, میرا کھانا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا نہانا دھونا, کمانا دھمانا, سب اللہ کے نبی کے طریقے, عادت کی لائن کی ساری چیزیں سب نبی کے طریقے پر. اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ساری سنتیں زندہ کرو, یہ نہیں کہہ رہے ہم, مگر جتنے کام کرو سب سنت پہ کرو, بس اتنا کر لو. تو بھائی جو بھی کام کروں گا سنت کے مطابق کروں گا. اللہ والوں کا اہتمام, اب پوری زندگی کلنگر نہیں کھایا, ارے بھائی کلنگر کیوں نہیں کھاتے, کہ پتہ ہی نہیں سنت طریقہ کیا کلنگر کے کھانے کا. کہ اس لیے کلنگر پوری زندگی نہیں کھایا کہ اس کے کھانے کا سنت طریقہ پتہ نہیں, کہ اسے کھاتے کیسے, سنت طریقہ کیا ہے اس کا. حلال چیزیں حرام تھوڑا ہی ہے, مگر کیفیت کس درجے کی ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی, کہ بھئی ایک حلال چیز کو ہی ترک کر دیا, کہ بھئی طریقہ ہی نہیں معلوم, اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے کھانے کے اعتبار سے, تو میں کیسے کھا لوں. ایک اللہ کا بندہ باہر اسٹیل کھانے کے یوں کھیل رہے دوسرا کہ بھائی کیا بات ہے, جاتے کیوں نہیں, ایک چلا گیا دوسرا چلا گیا, نمبر تمہارا آگے تھا پیچھے والا چلا گیا, تم کیوں نہیں جاتے, کہ دعا یاد نہیں آ رہی, اندر داخل ہونے کی دعا یاد نہیں آ رہی, کیسے داخل ہو جاتا نبی کی سنت چھوڑ. وہ تکلیف نہیں لے جا رہا بیچارا, اس نے کہ یار میں تجھ سے دعا پڑھا دے, جا بھائی یہی کر دیتا. میرے دوستوں کو سنتوں میں رعب ہے, سنتوں میں حسن ہے, سنتوں میں کامیابی ہے, سنتوں میں عزت ہے, سنتوں میں نور ہے. وہ نور جو کبھی ختم نہیں ہونا, وہ ویلیو جو کبھی ختم نہیں ہونا. ساری دنیا کے اسٹائل سب ختم ہو جائیں گے. 2 مہینے میں ایسا شرٹ پہنتے تھے, اب ایسا پہنیں گے. ابھی جیب کاٹ کے پہنتے تھے, ابھی جیب سی کے پہنیں گے. ابھی پینٹ پھاڑ کے پہنتے تھے, ابھی پینٹ سی کے پہنیں گے. 2 مہینوں میں سب چینج ہو جائے.
مگر 1450 سال نہیں بدلا اپنے نبی کا اور اس کا نور نہیں بدلا. 2 مہینے کے بعد جو فیشن ختم وہ کوئی پہن کے نکلا تو لوگ ایسے دیکھیں کیا ہے یہ ابھی تک باقی ہے کیا. اور آج میرے نبی کے طریقے میں 1450 سال کے بعد لوگ عزت سے کراؤ. وہ دھکا لگ گیا. ایک نبی کی سنت میں آراستہ ہوا بندہ کسی چپاچک سچا کو سٹا سٹ سے ٹکرا گیا. ٹکرایا یہ معافی مانگتا ہوا حضرت کہیں لگی تو نہیں. ابے ٹکرایا تو میں تیرے سے یار میں نے تیرے سے معافی مانگ. اللہ نے عزت رکھی ہے. ہاں ایک بندہ سپا چاک چپا چاک ایک دم کلین شیو اور بابو جی سوٹ بوٹ ٹائی مسجد میں آ گئے آنے ٹائم پر. اب مولوی صاحب ایسے نظر نہیں رکھتے ہیں پتہ نہیں گاڑی لے کے بھاگتا کہ جوتا لے کے بھاگتا. تھوڑی دیر بعد میں حضرت ٹائم ہو گیا بند کر دیا چلو. اور آ گئے کوئی ایسا جو نبی کی سنت میں آراستہ ہو تو پیچھے مولوی صاحب بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کی دعا ختم ہو تو آپ نے بھی دعا کروائیں. وہ حضرت کہاں سے آئے کہاں سے تشریف لائے اور کچھ میرے لائق خدمت. اللہ نے کامیابی کے ساتھ عزت اور اکرام رکھا ہے اس میں. ہر کوئی حضرت سے نیچے بات نہیں کرے گا. آ جاؤ نبی کی سنت پر. ہاں یہ اندھا ہے کیا ایسا بولتے ہیں لوگ جب چکا چک سٹا سٹ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں. اور داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ ماما والا کسی سے ٹکرا جاتا بولتے حضرت کہیں لگی تو نہیں. اور ٹکرا ہے حضرت اور معافی مانگے گا وہ کیا اکرام اللہ کی طرف. میرے دوستوں دیکھو سنتوں میں کامیابی اللہ نے رکھی. اگر اس سے ہٹ گئے تو ناکامی ہی ناکامی ناکامی ناکامی. اگر ہم سنت سے ہٹے تو ہمارے پاس کوئی دین نہیں ہے صرف دین کا دکھلاوا ہے. یاد رکھیں سنت ہی سراپا دین ہے. جو آپ نے کیا وہی دین ہے. جو آپ نے کیا وہی دین ہے. اس سے ہٹنا ہی بے دینی. اس سے ہٹنا ہی بے دینی. ہاں کسی موقع پر کمپیریزن ہو جائے فرائض کا اور سنت کا تو بات اور ہے. فرض کو چوائس کریں گے مگر سنت کو یہ بول کے چھوڑ دیں گے سنت ہی تو ہے کہ یہی کفر تک پہنچا دینے والی چیز. سنت کی حکارت کفر تک پہنچا دے گی آدمی کو. کیا کہہ رہا اگر سنت ہی تو ہے تو یہ جو تُو نے حقیر سمجھا ہے تجھے کفر تک نہ پہنچا دے. ایک آدمی میں کون ہے وہ آدمی بڑے بڑے اللہ والوں کا شیخ ہے. کون ہے؟ شبلی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے کا شیخ. اور ایک آدمی کو دیکھا وہ بت پرستش کر رہا ہے. پکڑ ہے اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کر. بس ایک بت پرست کی حقارت دل میں آ گئی. اللہ نے ایمان سلب کیا. 2 سال تک سور چلا دیا. 2 سال تک سور چلا دیا. اتنے بڑے اللہ والے کا ایک غیر ایمان والے کی حقارت دل میں آ جائے تو 2 سال سور چرائے ایمان سلب کر دے. وہ تو ان کے جو مریدینوں کی برکت سے واپس لے کر آ گیا. نہیں تو وہیں سے کھڑے رہتے نہیں چاہتے. وہ جو سنتوں کی حقارت دل میں آ جائے تو کہاں جائے گا. اس کو ذرا سوچو. ایک غیر ایمان والے کی حقارت دل میں آئی تو اس کو بندے کا ایمان چھین کر سور چرانے کو مجبور کر دیا. اگر ہم نبی کی سنت جس سے اللہ کو محبت ہے اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑیں گے تو کیا حال ہوگا. ایک ایک ادا ہماری سن بھائی ہر عبادت سنت پہ دعوت کی محنت سنت پر. بھائی یہ موبائلوں کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دعوت ہے نہیں بھائی اپنا تو گھر گھر جانا ہے در در جانا ہے. بندے کو پکڑ کے مسجد میں لانا اور ذہن بنانا یہ سنت. تو ہر کام میں سنت اختیار کریں گے. میرے دوستوں کو جس طرح سے عبادت سے سنت نکال دو مردود ہے ایسی دعوت سے سنت نکال دو مردود ہے. اللہ کے کوئی ویلیو نہیں. سنت ہٹا دو ختم. ہاں سنت نہیں ہے عمل کی کوئی ویلیو نہیں. سنت کے ساتھ ہے کا ویلیو. اللہ کو عادت پسند نہیں سنت عادت پسند. اللہ کو عبادت پسند نہیں سنت عبادت پسند ہے. اللہ کو دعوت پسند نہیں سنت دعوت پسند. کہ اگر تمہیں عادت میں آنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ. تمہیں عبادت میں آنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ. اور تمہیں دعوت میں آنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ. بس تو یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں. ایک اللہ سے تعلق مضبوط ہو دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی مضبوط. 2 چیزیں ہو گئی ہو گیا. اب تو دنیا میں کہیں بھی جا یہ نور ہی نور پھیلانے والا ہوگا. ورنہ میرے محترم دوستوں کو اگر سنتوں کا اہتمام نہیں اللہ سے اپنا کوئی تعلق نہیں اندھیرے میں خود بھی رہیں گے دوسروں کو بھی اندھیرے میں ڈالتے رہیں گے. خود بھی گمراہی کی راہ پر ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے.
اور اگر اللہ سے تعلق بنانے کی محنت مضبوط ہے، سنتوں پہ پابندی مضبوط ہے، خود بھی نور والا راستہ چلیں گے، دوسروں کو بھی نور والے راستے پہ چلائیں گے، خود بھی جنت تک پہنچیں گے، دوسروں کو بھی جنت تک پہنچیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اللہ کے راستوں میں نکل کر سیکھنا کہ کیسے اللہ سے تعلق بنایا جائے اور کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کا اپنے اندر میں قوت پیدا کی جائے۔ تو کہ نکلو اللہ کے راستے میں، 4 مہینہ قربانیاں دو، مجاہدے برداشت کرو، اللہ اندر میں اپنے تعلق کا نور بھی پیدا کر دیں گے اور اندر میں استعداد سنت پر آنے کی پیدا کر دیں گے کہ جب ہم قربانیاں دے کر نکلیں گے۔ صحابہ نے قربانیاں دی، اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو ایسا نمونہ بنایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ان کی کوئی نقل کر لے گا، اللہ ان کو بھی پاس کر دے گا اور ان کو بھی پار اور ٹھکانے لگا دے گا۔ ایسی زندگیاں بنا دی، کیوں؟ قربانیاں دی، اپنے آپ کو جھوکا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کتنے عبادت گزار ہو، اللہ یہ چاہتا ہے تم میرے نام پر کتنا لگانے والے ہو۔ بس وہ اپنی ویلیو جاننا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں میری ویلیو کیا ہے، بتاؤ، چلو بس اتنا دیکھنا۔ اور دیکھ لیا کہ واقعی ان کے دلوں میں میری ویلیو ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ساری کائنات ان پہ قربان کرتا ہے۔ ہاں، جب بندے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ اور وہ مانگے میری جان اور میں نہ دوں، ہو نہیں سکتا، نہ جان قربان ہے۔ میرا اللہ مال مانگے مجھ سے اور میں نہ دوں، ہو نہیں سکتا، مال سارا قربان ہے۔ ارے میرا اللہ میری عزت مانگے اور میں نہ دوں، ہو نہیں سکتا، عزت قربان ہے۔ میرا اللہ میری صلاحیتیں مانگے اور میں نہ دوں، ہو نہیں سکتا، صلاحیتیں قربان ہے۔ میرا اللہ میری اولادیں مانگے اور میں نہ دوں، ہو نہیں سکتا، اولادیں قربان ہے۔ بس اللہ اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا میرے نام پر لگتا ہے۔ جس درجے ہم لگائیں گے اپنی چیزوں کو، اپنی مرغوبہ محبوبہ چیزوں کو، اسی درجے قرب حاصل اللہ کا ہوتا ہے، اسی درجے زندگی بہترین بنتی چلتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، نیت کرنا ہے اپنے کو کہ انشاءاللہ ہم سب کچھ جھونک دیں گے اللہ کے نام۔ جب بھی اللہ کا نام آئے گا، اللہ کے واسطے جان لگانا ہے تو بالکل بے دھڑک اور بغیر کسی خطرے کی محسوس کیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، میں تیار ہوں اپنی جان لگانے کے لیے۔ جب بھی کوئی مال کا تقاضا آئے گا، اب میں تیار ہوں اپنا سارا مال لگانے کے لیے۔ کون سا تقاضا اللہ کے نام کا بولو، میں تیار ہوں۔ اس پر تھے صحابہ، ادھر 50 آدمی کی ضرورت ہے، 500 کھڑے ہو جا رہے ہیں، 450 کو واپس کرنا پڑ رہا ہے، سلیکٹ کر رہے ہیں 50 کو، چلو بھائی تم جاؤ اللہ کے راستے میں، تم جاؤ گھر واپس۔ اور جو گھر واپس جا رہے روتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم نے کیسا گناہ کر دیا، ہمیں قبول نہ۔ اور جن کو تقاضوں پہ بھیجا جا رہا ہے جان دینے کی ہے، وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں، آج موقع مل رہا ہے جان لٹانے کا۔ بچے بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں کہ مجھے بڑا سمجھ کے جہاد میں بھیج دیں اللہ کے نام۔ اس کو نیت کریں انشاءاللہ، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا تو اپنا سر پلٹ، پوری دنیا میں بھٹکیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بندے پر جائیں گے، ایک ایک ملک میں جائیں گے، ایک ایک گھر پر پہنچے، جہاں تک رسائی اپنی آخری سانس، آخری خون کی بوند، آخری پائی تک بھٹکتے رہیں گے، اس کو لے کر اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو لے کر بھٹکتے رہیں گے۔ یہ بھٹکتے بھٹکتے موت آ گئی کامیاب۔ اس کی نیت کرے کہ ہم اللہ کے گھر، اپنے گھروں پر نہیں مریں گے، ہم اللہ کے راستوں میں مریں گے، ہم اپنی قبریں اللہ کے راستوں میں بنائیں گے۔ ہاں، ہم میں سے کوئی اپنے گھر پہ نہ مرے، اس کی دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ اب کوئی بیمار ہو جائے اور اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی موت نکلے، اللہ کے راستے کی موت آ جائے، تو اسے بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ بولو، آج ہم عذر پیش کرتے میں بیمار ہوں، کیسے اللہ کے راستے میں جاؤں؟ اور نیت یہ ہے کہ موت اللہ کے راستے میں آئے، اور موت کا انڈیکیٹر بیماری ہے، تو بیمار ہو گیا، انڈیکیٹر آ گیا، جانا اللہ کے راستے میں، مر اللہ کے راستے میں جا، کہیں اللہ کے راستے میں جا کے مرے گا اللہ کا دین چمکے۔ ہاں، تو میری موت ہو اور اللہ کا دین چمکے، اس سے بہترین اور کیا بات؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، کام مرو گے بولو، ہاں، جان لگائیں گے انشاءاللہ، مال لگائیں گے انشاءاللہ، عزت لگائیں گے انشاءاللہ، جذبات سارے لگائیں گے انشاءاللہ، اپنی ساری اولادیں سب کچھ لگا دیں گے، مگر اللہ کا کلمہ مٹنے نہیں دیں۔ ایسا دل میں نیت کرو، اللہ کا دین مٹ جائے، اللہ کا کلمہ مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، ہو نہیں سکتا۔ ایسے جذبے اپنے بنا لیں، ان جذبوں کے ساتھ جب زمینوں پر چلیں گے نا، اللہ پوری کائنات کو ایسے لا کے قدموں میں بکھیر دیں گے، چل میرے سب تیرا ہے، چل۔
اللہ کہنے سننے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغرب کے بعد میں بات سامنے آئے گی، اب اپنے جذبوں کو ظاہر کرنا ہے کہ میں تیار ہوں، بولو کیا پتا ہے، جان سے مال سے ہر لائن سے تیار، کرو گے نیت انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔